سورۃ النور رکوع نمبر 1 آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ام المؤمنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ 16 آیتیں ہیں، 2 رکوع، جن کے اندر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا تذکرہ ہے کہ منافقین نے آپ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھ دیا تھا، اور منافقین کے اس بہتان کے اندر، اس پراپیگنڈے کے اندر مسلمانوں میں سے بھی بہت بڑے بڑے نام ساتھ شریک ہو گئے۔ وہ تھے تو چند ایک ہی، لیکن بہرحال چونکہ وہ ساتھ شریک ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر یہ 2 رکوع نازل فرما دیے کہ قیامت تک آنے والا ہر ایک مومن، ہر ایک مسلمان جب سورہ نور کی تلاوت کرے گا اور ان 2 رکوع کے اندر جو 16 آیتیں ہیں جب یہ پڑھے گا تو اس کے دل کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور زیادہ بڑھے گی اور ان کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور جو منافقین کا پراپیگنڈا تھا اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ اگرچہ بظاہر تو یہ بہت ہی بڑی بات، خطرناک بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کو بہتان بھی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، خیر سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ واقع رونما نہ ہوتا تو 2 رکوع امی عائشہ کی شان میں کیسے اترتے؟ تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے کہ 2 رکوع اترے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو دنیا کے اندر بھی سزا ملی، اور جس کو دنیا کی سزا نہیں ملی، جو منافق اعظم تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کو دنیا کے اندر سزا نہیں دی گئی۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اس کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو اس بات کا پابند فرما دیا کہ آئندہ کے لیے کبھی کوئی ایسی بات سنو تو اس کو دل پر نہ لے لیا کرو،
بلکہ جو مومن ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جو اپنوں کے بارے میں کوئی ایسی بات اس کو کوئی سناتا ہے تو وہ پہلے ہی کہہ دے کہ بھئی میں تو اس کو مانتے نہیں ہوں، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، اس کو دل میں جگہ دے ہی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی تو ان کے پاس چار گواہ تو تھے نہیں۔ کسی کے کردار پر جب بندہ حملہ کرتا ہے، اتنا بڑا بہتان کسی بدکاری کا کسی پر لگاتا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ چار گواہ پیش کرو۔ چار گواہ اگر وہ پیش کرتا ہے تو پھر جس کے بارے میں بات کی ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر چار گواہ نہیں ہوتے تو جس نے بات کی ہے، جس نے بہتان لگایا، پھر اس پہ حد قذف 80 کوڑے اس کو لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چار گواہ تو نہیں تھے، پھر اتنی بڑی بات منہ سے نکالے کیوں؟ اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نبی کا حرم، اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر اٹیک۔ تو پھر ان کو دنیا کے اندر بھی سزا دی گئی، 80 کوڑے ان کو مارے گئے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے بہتان، افک کا معنی ہوتا ہے بہتان۔ عصبۃ منکم، یہ ایک گروہ ہے جو تم میں سے ہی ہے، باہر کے لوگ نہیں تھے، یہ تم میں سے یہ گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم نہ گمان کرو اس کو اپنے لیے شر، اس کو برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ لکل امرئ منہم، ہر ایک کے لیے ان میں سے، مکتسب من الاثم، وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ جس نے جتنا گناہ کیا اتنی اس کو سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص جو والی بنا اس کے ایک بڑے حصے کا ان میں سے، یعنی کہ جو سرغنہ ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں وہ گمان کرتے بانفسہم خیرا، اپنوں کے بارے میں اچھا، وہ اچھا گمان کرتے، وقالو، اور وہ یوں کہتے، ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، پہلے ہی ایسے کہہ دینا چاہیے تھا۔ لولا جاؤ علیہ، کیوں نہیں لائے اس پر، باربعۃ شہداء، چار گواہ، فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب وہ نہیں لائے گواہ، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ان آیات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا، آپ کی مرضی، اپنی ازواج مطہرات میں جس کو چاہیں لے جائیں، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ قرآن اندازی فرماتے تھے، جس کے نام قرآن نکل آتا تھا اس کو ساتھ لے کے چل پڑتے تھے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس غزوہ کے اندر جب آپ جانے لگے تو آپ نے قرآن اندازی فرمائی اور قرآن کے اندر نام میرا نکلا، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غزوہ کے اندر، اس سفر کے اندر شریک تھی۔ اس سفر کے اندر دو واقعے جو دونوں ہی بڑے عجیب تھے وہ پیش آئے۔ ایک یہ کہ جب آپ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایسا ہوا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور ہار بھی ایسا تھا جو آپ کا ذاتی نہیں تھا بلکہ کسی سے لیا ہوا تھا کہ آپ مجھے دے دیں، میں جا رہی ہوں سفر پر۔ جس طریقے سے آج کل بھی یہ ایک رواج ہے کہ عورتیں کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو کسی سے کوئی چیز لے لیتی ہیں کہ آپ یہ چیز مجھے دے دو، یہ برقع مجھے دے دو، تو اس طریقے سے وہ ہار آپ نے کسی سے لیا، ہار گم ہو گیا، اور اس ہار کو تلاش کرنے کے اندر بڑا ٹائم لگا، بڑی دیر لگی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ چکا، نماز کا وقت جانے کے قریب ہو گیا،
اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور بار بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور کہتے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اب ہار جو نہ ملے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہاں سے جائیں گے تو کہیں پر پانی ہوگا، وہاں پر جائیں گے، وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے۔ تو بار بار ابو بکر صدیق کے پاس آتے، ابو بکر صدیق یہ دیکھتے کہ میری بیٹی ہے، لیکن دوسرا رشتہ کیا تھا کہ نبی کا حرم ہے۔ آپ بیٹی کو گھورتے بھی، کیا میں اس کو کہوں تو کیا کہوں؟ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم کا حکم اترتا ہے۔ جب یہ حکم اترتا ہے کہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ مٹی کے اوپر ایسے سے ہاتھ پھیریں، ایسے سے آپ نے تیمم کرنا ہے اور تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا قائم مقام ہے، اور آئندہ کے لیے قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے یہ سہولت مل گئی ہے۔ کس کے صدقے سے؟ امی عائشہ کے صدقے سے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب وہی صحابہ جو ابھی غصہ ہو رہے تھے، اب وہ کہنے لگے جی ابو بکر کیا شان ہے تیری بیٹی کی، پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر ایک امتی کے لیے اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی سہولت۔ اب دیکھو پانی ہوتا بھی ہے، لیکن جو بندہ مریض ہوتا ہے کہ بھی اگر پانی استعمال کرے تو اس کو تکلیف کا خطرہ ہے، وہ تیمم کر لیتا ہے۔ بہرحال ایک طرف یہ کہ تمام امت مسلمہ کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے صدقے سے تیمم کا تحفہ نصیب ہوا۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس یا کسی نبی کے پاس علم غیب ہے، اب ایک ہار گم ہو گیا، اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ بتائے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلتا۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ہے، بلکہ تمام نبیوں میں، تمام فرشتوں میں، تمام جن و انس میں، بس اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں، جب تک اللہ نے نہیں بتایا تو پتہ نہیں چلا۔ اب وہ ہار تلاش کرتے ہوئے صحابہ کرام بے چین، امی عائشہ پریشان، آپ خود بھی پریشان تھے کہ اب وہ گیا کہاں۔ اللہ کے شان کہ جب قافلہ روانہ ہونے لگا، اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے پڑا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا۔ دوسرا واقعہ جو سفر کے اندر ہوا، جس کا تذکرہ آج کے درس کے اندر ان آیات سے شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ واپسی پر جب یہ غزوہ ختم ہو گیا، واپسی کا سفر تھا، رات کا آخری حصہ تھا۔ اس دوران ایسا ہوا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کے اوپر جو کجاوا جسے کہتے ہیں ہودج، اس کے اوپر کپڑا لگا ہوتا ہے، پردہ لگا ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ سفر کے اندر معمول یہ ہوتا تھا کہ میں اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی، اور جن کے اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی وہ آتے تھے، اس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا تھا۔ اور جیسے ہی قافلہ رکتا تھا تو وہ صحابہ آتے تھے، اس کو اٹھا کر نیچے رکھ دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اونٹ کے اوپر تو نہیں رکھا جا سکتا نا، اب اونٹ کا جو ہے بوجھ کم کرنے کے لیے اس کو نیچے اتار دیتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا پڑا۔ اب سفر تھا، اور ویسے اس وقت تو گھروں کے اندر بھی ایسا معمول نہیں تھا جیسے آج کل باتھ روم بنے ہوئے، واش روم بنے ہوئے، سہولیات ہیں، ہر گھر کے اندر دو دو چار چار لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، یہ سسٹم تو تھا نہیں۔ تو آپ جو ہے اس قافلے سے کچھ دور چلی گئی، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جب اب دور چلی گئی تو اس دوران یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ چلو کوچ کرو، نکلو۔ اب یہ صحابہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ کجاوا اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ امی عائشہ اس کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اٹھا کے اونٹ کو اوپر رکھ دیا۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بہت زیادہ نہیں تھی، یعنی کہ آپ کا جو جسم تھا وہ بہت زیادہ وزنی نہیں تھا، اور اس وقت ایسی خوراکیں بھی جیسے آج کل موٹاپے ایسی بیماریاں یہ بھی نہیں تھی، تو ان کو پتہ نہیں چلا، اٹھا کر رکھا، اور وہ مطمئن کہ امی عائشہ اونٹ کے اوپر موجود ہے۔ اب وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔
امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو میں دیکھ کر حیران کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جہاں پر میرا اونٹ بیٹھا تھا میں وہیں ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں کہ کسی جگہ پر تو مجھے دیکھیں گے، آپ علیہ السلام پتہ کریں گے کہ بھئی امی عائشہ کدھر ہے، تو جب امی عائشہ کے بارے میں پتہ کیا جائے گا بتائیں گے وہ تو نہیں ہے، تو پھر قافلہ واپس آئے گا یا کسی کو واپس بھیجیں گے تو ان کو ڈھونڈنے کے اندر دقت پیش نہ آئے، اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ فرماتی ہے کہ میں جو بیٹھی تو بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ اب یہ بیٹھے بیٹھے سوئی پڑی ہیں۔ اس دوران ایک صحابی رسول ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ سلم کے بہت بڑے بزرگ صحابی ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ ایک بندہ جو اس قافلے سے الگ پیچھے رہتا تھا، قافلہ جب یہاں سے گزر جاتا تھا تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پیچھے سے آئے اور آ کر کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہے، کسی کا کوئی سامان گر گیا ہے، کسی کا بستر گرا پڑا ہے، کسی کا کوئی زیور گر جاتا ہے، یعنی کوئی چیز گری پڑی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر وہ چیزیں سنبھال کر ان کے ساتھ روانہ ہو جائے، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ یہ جب آیا تو اس وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت، تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، یعنی یوں سمجھو کہ فجر کی نماز کا ٹائم تھا، یعنی کہ روشنی تھوڑی تھوڑی ہو گئی تھی۔ یہ جب آئے اس جگہ پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ جب بھی کوئی بری خبر ہم سنیں تو حکم یہی ہے نا کہ انا للہ پڑھا کرو، تو صحابی رسول نے انا للہ اونچی آواز سے پڑھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ سن لی اور سن کر وہ جاگ گئی اور اپنا پردہ کر لیا، اور پردہ کرنے کے بعد انہوں نے پہچان لیا حضرت عائشہ صدیقہ کو، اس لیے کہ پہلے پردہ نہیں اترا تھا، پردے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، اب بہرحال پردے کی عادت اتر چکی تھی، آپ نے پردہ بھی کر لیا۔ آپ نے کیا کہ اپنا جو اونٹ تھا اس کو بٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ اس اونٹ کے اوپر سوار ہوئی اور یہ اس مہار پکڑ کے اور پھر تیزی کے ساتھ چلنے لگے، اور فجر کی نماز سے لے کر جب قافلے کے پاس پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ کیا وقت تھا؟ فجر سے لے کر دوپہر کا وقت ہو گیا، اور دوپہر کے اندر کھلی روشنی کے اندر اس قافلے کے پاس یہ صحابی رسول حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر پہنچتے ہیں۔ کوئی خفیہ راستے سے نہیں گئے، کوئی خفیہ طریقے سے وہاں داخل نہیں ہوئے، سب کے سامنے آئے، دل میں کچھ اور نہیں تھا۔ بس جب اس بات کا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ رات گئے سے لے کر اب تک دونوں اکیلے تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی میرا دل تو نہیں مانتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو۔ بس اس نے یہ بات بنائی، اور اس کے بعد پھر ایک کے کان میں لگتا تھا، پھر دوسرے کے کان میں لگتا تھا، پھر تیسرے کے کان میں، بندے بندے کے پاس جا کر فردن فردن اس نے بہت بڑھا چڑھا کر نمک مرچ مثالیں لگا کر اس بات کو ہوا دینے کی کوشش کی کہ بھئی تجھے پتہ ہے اس بات کا، اور تجھے اس بات کا پتہ ہے، اتنی بڑی بات ہوگی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بس اس طریقے سے جس نے باتیں پھیلانا شروع کی تو اس کے اندر کچھ جو کمزور ایمان کے کہہ لو لوگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے کہ بھی یہ جو کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو سکتا ہے، یہ پکی بات نہیں لیکن ہو سکتا ہے۔ اور اس ہو سکتا کے اندر ایک نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری ماں ہیں، ان کی بہن، سگی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمنہ کون ہے؟ حضرت زینب کی سگی بہن، یعنی کہ اللہ کے نبی کی بیوی کی بہن کون ہوئی؟ سالی، کتنا قریبی رشتہ ہے۔ اور دوسرا نام ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی سگی خالہ کے بیٹے، خالہ زاد بھائی، تو ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ، تو یہ جو دونوں بھائی ہوئے خالہ زاد، تو اب بتاؤ کہ اس کے رشتے میں کیا لگی؟ بھتیجی لگی، تو وہ بیٹی لگی۔ اور تیسرا نام کس کا ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شاعر رسول ہیں، جن کے آج تک یعنی کہ ان کے جو اشعار ہیں
وہ ضرب المثل ہیں اللہ کے نبی کی شان کے اندر، اور کافروں کو جواب دیتے تھے جو وہ آپ علیہ السلام کی حجب کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کے حکم سے منبر رسول پر بیٹھتے تھے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ان کو جواب دو اور جبرائیل آپ کی تائید کرے گا۔ اتنے بڑے درجے کا صحابی وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گیا۔ اب یہ تین بڑے بڑے نام ہیں، ایک صحابیہ اور دو صحابی، اور مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو ابو بکر صدیق کے رشتہ دار خالہ بھائی، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے اندر کتنے پائے کے ہیں کہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی ہیں۔ بہرحال یہ باتیں ہوتی رہی، اور اللہ کا کرنا یہ ہو کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے گئی، جاتے اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ ان کو بخار ہو گیا، تو وہ بخار کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر رہی، اور باہر باتیں ہوتی رہی، اور باتیں کیا طوفان چلتا رہا، بہتان بازیاں خسر پسر چلتی رہی، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور ایک مہینہ گزر گیا، امی عائشہ صدیقہ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے کام بے شمار حکمتیں ہیں نا۔ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں یہ مہینہ کیسے گزرتا اور آپ کی حالت کیسے غیر ہو جاتی۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ ایک مہینے تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس بات سے پریشان ضرور تھی کہ جب بھی میں بیمار ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اس دفعہ بیمار ہوئی تو بس پوچھتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اس کے علاوہ میرے زیادہ قریب نہیں آتے، کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے، جیسے پہلے دل جوئی تھی وہ محبت وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ان کو یہ تو نہیں پتا بھی اتنی بڑی باتیں بیچ میں ہو رہی ہیں۔ اس دوران ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ اور امی عائشہ صدیقہ اور کچھ اور عورتیں رات کی تاریکی میں، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں، جیسے کہ اس وقت دستور تھا۔ اب یہ جب جاتی ہیں تو مصطح کی ماں کو ٹھوکر لگتی ہے، اپنے کپڑے کے اوپر جس طریقے سے چادریں ہوتی تھی نا تو اس کے اوپر پاؤں آ گیا تو وہ نیچے گر گئی۔ ایک دفعہ ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ مصطح ہلاک ہو جائے، اپنے بیٹے کو بددعا دے دی۔ پھر تھوڑی سی اور آگے چلی، پھر ٹھوکر لگی، پھر گری تو پھر کہا مصطح ہلاک ہو جائے۔ جب 3 بار ایسی بات کی تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا نام لے، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدری صحابی ہیں اور اتنے اعلیٰ انسان ہیں، اتنے پکے مومن ہیں، ان کے بارے میں اتنی بددعا آپ کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ عائشہ تجھے کیا پتا کہ تیرے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ عائشہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے ساری بات بتا دی۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ بس پھر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کیوں اتنی بے رخی دکھا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں۔ فرماتے کہ جب میں گھر آئی تو میں نے گھر آ کر آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر کچھ دن رہ کے ہوں۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی مجھے پتہ چلا ہے، ان کو ابھی پتہ نہیں ہوگا۔ جب وہاں جا کر امی سے بات کی، ابو سے بات کی، دونوں نے سنی انسنی کر دی، اچھا اللہ خیر کرے گا۔ ایسا فرماتی کہ اتنی بڑی بات ہے لیکن یہاں پر ریئیکشن کوئی نہیں ہے۔ پوچھا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے پتہ ہے۔ بس پھر رونے پر زور دیا، روتی رہی کہ اتنی بڑی بات ہو گئی، آپ کو پتہ ہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو ماں باپ نے سمجھایا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہمارے تو اختیار میں نہیں، ہمارے تو بس میں نہیں ہے۔ اب یہ گھر میں آتی ہیں، ابو بکر صدیق کیسے مثالی باپ ہے، سبحان اللہ، بیٹی کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ پھر واپس اللہ کے نبی کے پاس آ جاتی۔ ادھر حضور علیہ السلام نے پہلے فردن پوچھا، کبھی کسی صحابی سے مشورہ لیا، کبھی کسی سے لیا، کبھی کسی سے لیا، یہاں تک کہ بالآخر پھر آپ ممبر رسول کے اوپر بیٹھے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ کو جو ممبر خاص تھا اس پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان سے بات فرمائی کہ اس سلسلے کے اندر میں پریشان ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ ہر صحابی نے محبت کا اظہار کیا۔ ایک طرف سعد بن معاذ وہ کھڑے ہو گئے، یعنی ہر ایک صحابی کوشش کرتا تھا کہ میں محبت کا اظہار کروں
اور ہر ایک کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ ہم نے ایسی برائی کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عائشہ کے اندر ایسی بات ہو، ہمارا دل نہیں مانتا۔ اس دوران حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے یہ بات کی کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ کا یہ نکاح کس کی مرضی سے ہوا تھا؟ میں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ جب اللہ کی مرضی سے ہوا تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ مشورہ اللہ تعالیٰ سے لینا، ہم سے مشورے کیوں لے رہے ہو؟ اب خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زید بن حارثہ سے پوچھا، اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ۔ یہ کہنے لگے کہ بھی میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ بھی میرا دل اس بات کو نہیں مانتا، میرے خیال میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے یہاں پر جو بات کی وہ ایسی تھی کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ پوری زندگی فرماتی تھی کہ میری وہ چبن ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی نے جواب یہ دیا، اللہ کے رسول آپ کے لیے عورتوں کی کمی ہے؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ بات کہ عورتوں کی کمی ہے، فرمایا کہ یہ نہیں بتایا کہ ہاں عائشہ کا قصور نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی واحد کا انتظار کر لو، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لو۔ اس کا مقصد تو یہی ہوا کہ آپ اس کو چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ کہ آپ ایسا کریں کہ جو گھر کی خادمہ ہوتی ہیں نا، آپ ان سے پوچھ لو۔ یہ بات اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کی خادمہ تھی، آپ نے ان کو بلایا، بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے واللہ کبھی بھی کسی قسم کی ایسی بات نہیں دیکھی، بس ایک چیز ہے جو ایک خامی ہے عائشہ کے اندر جو میں نے دیکھی ہے اور اس کا میں اظہار کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ وہ کیا خامی ہے؟ عمر کم ہے، آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوند کے سو جاتی ہیں، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، بس۔ یعنی کہ یہ لاپرواہی میں نے دیکھی ہے ان کی پوری زندگی کے اندر، اس کے علاوہ اور کوئی ان میں غلطی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ دن گزرتے گزرتے جب ایک مہینہ گزر گیا، اس سے کچھ دن اوپر ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا، بتاؤ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اقرار کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے امی سے بات کی کہ آپ جواب دو، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بول سکتے ہیں۔ اپنے باپ سے بات کی، آپ جواب دو، انہوں نے کہا جی ہم کیسے بول سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر میں نے جواب دیا کہ اگر میں کہوں کہ یہ الزام جھوٹا ہے تو آپ نے ماننا کوئی نہیں، اور میں کہوں کہ سچی بات ہے جو کہ نہیں ہے، آپ نے فوراً کہنا کہ ہاں اس نے اقرار کر لیا۔ تو اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہتی، بس اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں تو خاموش ہوں۔ اور فرماتی ہیں کہ بس اس وقت پھر میں نے رونے پر زور دیا، اتنا روئی بے حد و حساب، یہاں تک کہ ابھی تک آپ علیہ السلام ابوبکر صدیق کے گھر میں ہی تھے جب یہ باتیں ہو رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اسی وقت وحی اترنا شروع ہو گئی۔ جب وحی اتری، یہی آیات جو آج کے درس کے اندر سے ہم نے شروع کی ہیں، جب یہ آیات اتری جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان تھا، اور ساتھ ساتھ جو منافقین کی منافقت کا تذکرہ تھا، اور جن لوگوں نے یہ اس جرم کے اندر شریک ہوئے ان کا تذکرہ تھا، تو حضور علیہ السلام وحی کے بعد آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ ایک مہینے کی جو پریشانی تھی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بیوی کے اوپر جب بات بن جائے، عام انسان بھی ہو تو وہ بیچارہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور ہر وقت پریشان رہتا کہ پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، بات تو شک میں چلی جاتی ہے۔ یہاں تو نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کا حرم ہے، اور پھر ایسا کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اتنا پاک گھرانہ اور بات اتنی بڑی۔ ایسا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے پاک ہیں کہ میں نے ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ فجر سے لے کر ظہر کے وقت تک ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ میری ان کے ساتھ تو السلام علیکم یہ بھی نہیں ہوا، میری تو بات چیت ہی نہیں ہوئی، اتنا پاک شخص ہے وہ۔
اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کے کردار کے اندر بھی ہم کیسے کیڑے نکالیں کہ کبھی انہوں نے ایسی غلطی کی نہیں ہے، اور ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی میں نے ایسی کوئی بدکاری نہیں کی، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ایک غزوے کے اندر وہ شہید بھی ہو گئے، یعنی کہ اتنے بلند ترین مقام کے صحابی تھے، لیکن منافقین کو کون روک سکتا ہے؟ جب یہ برات کی آیت اترتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں بیٹا اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اللہ کے نبی خوش ہو گئے ہیں، اب تو وحی اتری ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں کیوں شکر ادا کروں؟ جس اللہ نے میرے شان میں قرآن اتارا میں اس کا شکر ادا کروں گی۔ ایک مہینہ اتنے دن گزر گئے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نہیں عائشہ تیرا کوئی قصور نہیں ہے، اس وقت تو اللہ کی واج کے منتظر رہے، میری بات پر اعتماد نہیں کیا، اس لیے میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کی شان میں ایسی باتیں، وہ تو بیوی تھی نا، میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، رض کی ہاں اب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ اور فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ، مجھے پتہ تھا کہ میں تو پاک دامن ہوں، میں تو سچی ہوں، یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خواب کے اندر بتائے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے، لیکن اتنا پتہ نہیں تھا کہ سورہ نور کے 2 رکوع اتر جائیں گے، 16 آیتیں میری برات کا اعلان کریں گی، اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو دیکھیے کتنی پاک ہستی، اور اس پر بہتان لگانے والے کیسے کیسے لوگ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے، اب تو بات واضح ہو گئی تھی نا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پاک دامن ہے، ادھر پھر حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سالی ہیں، فرمایا لگاؤ 80 کوڑے، 80 کوڑے لگاؤ۔ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، 80 کوڑے لگاؤ، حد قذف لگاؤ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، 80 کوڑے لگاؤ ان کو، حد لگی، 80 کوڑے لگے۔ فرمایا کہ اب یہ تمہاری دنیا کے اندر سزا ہو چکی، آخرت کے اندر تم بچ گئے ہو۔ فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جو سرغنہ ہے، جو بڑا ہے اس واقعے کے اندر، عبداللہ بن ابی، اسے ایک کوڑا بھی نہیں مارنا، کیونکہ کوڑے جب لگتے ہیں تو بندہ پاک ہوتا ہے، لیکن جو ہے ہی نہ پاک، وہ پاک کہاں سے ہوگا؟ جس کے اندر ایمان ہے اس کو پاکی کی ضرورت ہے۔ جیسے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، جب ہے ہی حرام کا اس کو پتہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو کوڑے نہیں لگانے، اللہ کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے کہ لہو عذاب عظیم، آخرت کا عذاب ہے جو کہ بہت بڑا ہے اس کے لیے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیے یہ واقعہ آج ہم نے پڑھا سنا، اس کی باقی بھی اس کی جزیات آئندہ درسوں میں آنے والی انشاءاللہ۔ بات اتنی سی ہے کہ دیکھو الفاظ کے اندر ہم نے اس کو بیان کر دیا، ہم سب نے اس کو سن لیا، پڑھ لیا، لیکن اس وقت کی جو کیفیت ہے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت تھی، آپ کی جو زوجہ محترمہ کے دل کی کیفیت تھی، حضرت امی عائشہ صدیقہ کی جو پریشانی تھی، اور کتنے صحابہ جو آپ کے چاہنے والے تھے، جو ان کا اضطراب تھا، اللہ کے نبی کی اپنی بے چینی تھی، بڑے بڑے صحابہ اس وقت پریشان تھے، اللہ کے نبی ہر وقت افسردہ ہیں، غمگین رہتے ہیں، وہ جو کیفیات ہیں ان کو الفاظ کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم کہہ دیتے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، تم یہ کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کے بارے میں آ کر ہمارے سامنے ایسی ایسی بات کرتا ہے تو ہم بھی بدگمانی نہ کریں، اچھا گمان کریں۔ یہاں تو امی عائشہ صدیقہ کی برات میں قرآن اترا ہے، اب کسی کی شان میں قرآن تو اترنے سے رہا، لیکن ہماری ذمہ داری پھر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تو بدگمانی بالکل زیب ہی نہیں دیتی، پہلے ہی سنتے تم کہہ دیتے کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے، تم نے بات سنی کیوں؟ سن کر اس کو دل میں جگہ دی کیوں کہ بدگمانی پھیلتی رہی اور بات بڑھتی رہی اور بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی ایسی بات بندہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، آج کل ہم کہتے ہیں اچھا اس کی اور تفصیل بتاؤ، یہ پکی بات ہے نا،
وہ پکی بات سن لی، پتہ اس کو بھی کا نہیں تھا، اور 10 بندوں کو ہم نے بتا دی، اور ساتھ کہتے ہیں نام عورتوں کا بدنام کیا ہوا ہے، عورتیں نا یہ بات رکھتے نہیں، آگے بتا دیتی ہیں، لیکن مرد اس سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں، 10 بندوں کو بتا دیتے ہیں بس میرا نام نہ آئے، بات پکی ہے میرا نام نہ آئے، اتنے تم سچے ہو تو پھر نام کیوں چھپا رہے ہو؟ وہ 10 بندے آگے 10 کو بتاتے ہیں، 10 کو بتاتے ہیں، 100 بندوں تک بات پہنچ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے بھائی تیری میری بات ہے، یہ تیری میری بات چلتے چلتے پورے شہر میں بات پھیل جاتی ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بات ہم نے منہ سے نکالی اللہ کے ہاں وہ لکھی جا چکی ہے، اس کا حساب قیامت کے دن ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ اس لیے اپنے کانوں کو، زبان کو، آنکھوں کو، ان تمام اعضاء کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام اعضاء کے بارے میں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، سب چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ غلط بات نہ کہنی ہے، نہ سننی ہے، نہ اس کو دل دماغ میں جگہ دینی ہے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔